اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں اصول الفقہ یعنی مبادئ فقہ میں۔ آج ہم اصول الفقہ کی بات شروع کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے فقہ کے بارے میں گفتگو کی، اب ہم اصول فقہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ان الرجوع الی المصادر الفقہیہ لہ انحاء مخصوصہ، بے شک رجوع کرنا مصادر فقہیہ کی طرف، جب یعنی رجوع کیا جائے مصادر فقہیہ کی طرف تو اس کی کچھ یعنی مخصوص جہتیں ہیں۔ یعنی جب رجوع کیا جاتا ہے انحاء مصادر فقہیہ کی طرف تو کچھ مخصوص جہتوں کے ساتھ ادھر رجوع کیا جاتا ہے، یعنی مصادر فقہیہ کی طرف۔ قد مخصوص جہتیں انحاء قد تؤدی الی استنباطات خاطئہ و مخالفہ للواقع و مراد الشارع، بعض جو ہیں وہ پہنچا دیتی ہیں، مثلا کبھی پہنچا دیتی ہیں غلط استنباطات کی طرف یا استنباطات تک، اور مخالفت واقع کی طرف پہنچا دیتے ہیں، اور جو مراد شارع ہوتی ہے اس کے خلاف پہنچاتی ہیں، اس کے خلاف نتیجہ نکلتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی جب ہم رجوع کرتے ہیں مصادر فقہیہ کی طرف تو اس کی انحاء مخصوصہ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، صحیح ہے؟ یعنی ان الرجوع الی المصادر الفقہیہ لہ انحاء مخصوصہ، یعنی اس کی جو ہے کچھ خاص انحاء ہیں، یعنی جہتیں ہیں۔ قد تؤدی جو پہنچا، جن میں بعض جو ہے مثلا پہنچا دیتی ہیں، کبھی پہنچا دیتی ہے وہ کہاں؟ غلط استنباطات کی طرف، اور واقع کے خلاف ہمیں نتیجہ سامنے آتا ہے، یا جو مراد شارع نہیں ہے ہم وہ سمجھ لیتے ہیں اس یعنی وجہ سے، ان انحاء مخصوصہ کی وجہ سے، یا مثلا ہم ان کی وجہ سے جو ہے وہ مثلا یعنی غلط طریقے سے ہم کبھی استدلال کرتے ہیں تو استدلال ہمارا استنباط مخالف واقع ہوتا ہے یا مراد شارع کے خلاف ہوتا ہے۔ ومن هنا كان من اللازم بحثها وتحقيقها في علم مخصوص على ذوي الأدلة العقلية والنقلية القطعية التي تبين لنا الكيفية الصحيحة في الرجوع إلى المصادر الفقهية واستنباط الأحكام الإسلامية وهو ما يتكفله علم الأصول۔ یعنی جب ہم کبھی کبھی جو ہے وہ علم فقہ میں جانا چاہتے ہیں، علم فقہ میں بحث کرتے ہیں، تو کبھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ مثلا جو ہے وہ ہم غلط استنباطات کر لیتے ہیں یا مخالفت واقع کی طرف پہنچ جاتے ہیں یا مراد شارع کو ہم غلط سمجھ لیتے ہیں، تو یہاں سے پھر جب ایسی بات ہے تو پھر لازم ہوا ہمارے لیے بحث کرنا اس موضوع پر، چھان بین کرنا، بحثها چھان بین، تحقیق فی علم مخصوص علی ذوی الادلۃ العقلیہ، ایک علم مخصوص میں جی کیسے؟ ادلہ عقلیہ اور نقلیہ کے اعتبار سے، یعنی ادلہ عقلیہ اور نقلیہ کی روشنی میں ضروری ہے کہ بحث کریں، تحقیق کریں، تاکہ ہم صحیح نتیجے پر پہنچ سکیں، استدلال صحیح کر سکیں، استنباط صحیح کر سکیں، بھلے علم مخصوص۔ تو جب ہم مثلا کبھی کبھی غلط استنباطات کرتے ہیں یا مراد شارع کو صحیح نہیں سمجھ پاتے یا واقع کے خلاف ہمارا جو ہے وہ عمل ہو جاتا ہے مثلا، یا مثلا ہم واقع کے خلاف سمجھتے ہیں، تو پھر ایسے موقع پر لازم ہوا اور ضروری ہوا کہ بحث کی جائے، چھان بین کی جائے، تحقیق کی جائے ایک علم مخصوص میں ادلہ عقلیہ اور نقلیہ اور قطعیہ کی روشنی میں، صحیح، التی تبین لنا الکیفیت الصحیحہ، کہ جو ہمارے لیے صحیح کیفیت کو بیان کر سکے۔ پھر رجوع کہ ہمیں رجوع کرنے میں الی المصادر الفقہیہ، تاکہ ہم صحیح طریقے سے، تاکہ مصادر فقہیہ میں رجوع کرنے کے بعد بات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں،
حقیقت تک پہنچ سکیں، مراد واقع کو، مراد مولا کو سمجھ سکیں۔ وَإِسْتَنْبَاطَاتِ الْأَحْكَامِ الْإِسْلَامِيَّةِ، اور ہم احکام کا صحیح طریقے سے استنباط کر سکیں۔ وَهُوَ مَا يَتَكَفَّلُهُ عِلْمُ الْأُصُولِ، اور ان تمام چیزوں کو یعنی بحث، تحقیق، ادلہ عقلیہ و نقل قطعیہ کی روشنی میں جی، اور اس کے نتیجے میں مثلا ہمارے لیے صحیح کیفیت بیان کر سکے، جو صحیح کیفیت بیان کر سکے جب ہم رجوع کریں مصادر فقہیہ کی طرف اور احکام اسلامیہ کا استنباط کریں، تو اس چیز کی کفالت لی ہے کس نے؟ یہ کفالت کرتا ہے کون؟ علم اصول، یعنی ہمیں تاکہ ہم فقہی غلطیوں سے بچ سکیں، اشتباہات سے بچ سکیں، مراد مولا کو صحیح طرح سمجھ سکیں، واقع تک پہنچ سکیں، واقع کو حاصل کر سکیں، مخالفت واقع ہم سے سرزد نہ ہو، صحیح استنباط ہم کر سکیں، اس چیز کی کفالت علم اصول لیتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان علم الاصول ہوا، اب یہ کہہ رہے ہیں علم اصول کیا ہے، یعنی چونکہ اب ہم نے دیکھ لیا کہ جب ہمیں صحیح احکام چاہیے، استنباط صحیح چاہیے، دلیل عقلیہ و نقلیہ و قطعیہ کے ذریعے میں استنباط چاہیے، اور یہ چیز علم اصول میں انجام پاتی ہے، علم اصول میں یہ چیز انجام دی جاتی ہے، اس چیز کو انجام دیا جاتا ہے۔ تو اب علم اصول کیا ہے؟ علم اصول کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہوا، کہہ رہے ہیں کہ ان علم الاصول ہوا، علم اصول کیا ہے؟ ہوا علم قواعد الاستنباط، وہ کس چیز کا علم ہے؟ قواعد استنباط کا علم ہے۔ علم اصول کیا ہے؟ ہوا علم قواعد الاستنباط، وہ قواعد استنباط کا علم ہے۔ فَإِنَّهُ يُبَيِّنُ لَنَا، یعنی علم اصول، فَإِنَّهُ یعنی علم الاصول، يُبَيِّنُ لَنَا كيفية الاستنباط الفقهي الصحيح من المصادر الفقهية، یہ بے شک فَإِنَّهُ یعنی علم الاصول، يُبَيِّنُ لَنَا ہمارے لیے بیان کرتا ہے علم اصول، کیفیت الاستنباط، استنباط فقہی صحیح کا طریقے کو بیان کرتا ہے۔ علم اصول کیا کرتا ہے؟ علم اصول ہمارے لیے کیفیت استنباط فقہی صحیح کو بیان کرتا ہے۔ کہاں سے استنباط ہوتا ہے؟ وہ من المصادر الفقہیہ، مصادر فقہیہ سے۔ وَمِنْ هُنَا كَانَ عِلْمُ الْأُصُولِ بِمَنزِلَةِ عِلْمِ الْمَنطِقِ، اور اب یہاں پر ہماری سمجھ میں آئی بات کہ علم اصول علم منطق کی منزل میں ہے۔ کیا بتایا تھا؟ علم الاصول ہوا منطق الفقہ، منطق الفقہ، اور اس کی پوری توجیہ آپ کو اصول میں بتائی اور سمجھائی جا چکی ہے کہ علم اصول منطق الفقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ منطق کا کام کیا ہے کہ وہ عقلوں کو خطا فی الفکر سے محفوظ رکھتی ہے، انسان کو خطا فی الفکر سے محفوظ رکھتے ہیں، عام ہر جگہ ہر فکر ہر سوچ میں، اور علم اصول فقیہ اور مجتہد کو استنباط کرنے میں خطا سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو علم منطق اور علم اصول میں کیا فرق ہوا؟ یہ فرق ہوا علم منطق عام ہے اور علم اصول گویا خاص ہے، وہ ہر فکر کو ہر میدان میں فکر، کسی میدان میں فکر ہو اس کو صحیح کرتی ہے، خطا سے بچاتی ہے، اور علم اصول مجتہد کو استنباط میں خطا سے محفوظ رکھتا ہے۔ واضح؟ جی آج ہماری گفتگو ہوئی ہے کس بارے میں؟ اصول فقہ کے بارے میں۔ اصول فقہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ان الرجوع الى المصادر الفقہیہ له نحو مخصوصہ قد تؤدی الى استنباطات خاطئہ ومخالفہ للواقع بمراد الشارع۔ کبھی کبھی جب ہم مثلا رجوع کرتے ہیں مصادر فقہیہ کی طرف مثلا، تو کبھی کبھی جو ہے وہ مثلا ہم پہنچ جاتے ہیں یا ہم یعنی کدھر ہم غلط استنباط کرتے ہیں یا خلاف واقع استنباط کرتے ہیں یا مراد شارع کو غلط سمجھ لیتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ جب ہم مصادر فقہیہ کی طرف رجوع کریں تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ مثلا ہم صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں، صحیح واقع کو سمجھ لیں، حقیقت کو سمجھ لیں، مراد شارع کو سمجھ لیں۔ تو جب ایسی یعنی یہ ہماری یہ یعنی ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ممکن ہے اور ایسا ہو جاتا ہے، تو لازم ہوا ہمارے اوپر بحث کرنا، کس میں؟
اور تحقیق کرنا، مصادر فقہیہ میں بحث کرنا، تحقیق کرنا ایک ایسے علم کے ذریعے کہ جو خاص ہو، جو علم مخصوص ہو، اور وہ علم گفتگو کرتا ہو ادلہ عقلیہ کی روشنی میں، ادلہ نقلیہ کی روشنی میں، ادلہ قطعیہ کی روشنی میں، کہ جو بیان کر رہے ہیں ہمارے لیے التی تبین، جو ادلہ بیان کر رہے ہیں ہمارے لیے کیفیت الصحیحہ، صحیح کیفیت کو، بہتر و مناسب کیفیت کو، کس چیز میں؟ پھر رجوع الی المصادر الفقہیہ، یعنی رجوع کرنے میں مصادر فقہیہ کی طرف، کس لیے اور کس چیز میں؟ باستنباط الاحکام الاسلامیہ، اور وہ یعنی صحیح کیفیت بتائیں ہمیں استنباط احکام اسلامیہ کے لیے۔ ایسے علم کو ہم جو ہے وہ دیکھیں، ایسے علم کو ہم حاصل کریں، ایسے علم کو ہم سمجھیں اور پڑھیں۔ اور یہ علم کون سا علم ہے؟ وَهُوَ مَا يَتَكَفَّلَهُ علم الاصول، اور ایسی چیز، ان چیزوں کی کفالت یا ایسی چیزوں، ان چیزوں کی ذمہ داری کس نے لی ہوئی ہے؟ علم اصول نے۔ یعنی علم اصول جو ہے وہ ہی ہے کہ جو ہمیں صحیح فقہ تک، صحیح احکام تک پہنچا دیتا ہے، اور اس میں ادلہ قطعیہ، عقلیہ و نقلیہ سے بحث ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم استنباط اور استدلال احکام شریعہ، استنباط احکام شریعہ کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ یعنی علم اصول ہمیں، علم اصول کیا کرتا ہے؟ استنباط احکام شرعیہ میں ہماری مدد کرتا ہے۔ علم اصول احکام شرعیہ کو اس کے مصادر خاصہ سے لینے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے۔ اب بتائیے ان علم الاصول ہوا، اب سوال یہ ہے کہ علم اصول ہے کیا؟ کیا ہے علم اصول؟ تو انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے، حالانکہ مثلا مختلف تعریفیں ہوئی ہیں علم اصول کی، مشہور کی تعریف الگ ہے، شہید صدر کی تعریف الگ ہے، اور دیگر علماء کی مثلا بعض کی تعریف الگ ہے مثلا۔ تو اب مشہور کی تعریف اور یا مثلا شہید باقر الصدر رضوان اللہ علیہ کی تعریف یا اور دیگر علماء کی تعریف الگ ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن یہاں پر جو انہوں نے علم اصول کی تعریف کی ہے وہ ہے علم قواعد الاستنباط۔ کس چیز کا علم؟ قواعد استنباط کا علم، یعنی ان قواعد کا علم کہ جن کے ذریعے سے استنباط احکام شرعیہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے اس کتاب میں کہ مبادئ فقہ میں علم اصول کی کیا تعریف کی ہے، تو آپ کو یہ بیان کرنا ہے وہ ایسے قواعد کا علم ہے کہ جن کے ذریعے سے استنباط احکام شرعیہ کیا جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ يُبَيِّنُ لَنَا، پس علم اصول ہمارے لیے بیان کرتا ہے، کیا بیان کرتا ہے؟ کیفیت الاستنباط الفقہی الصحیح، صحیح ہے کیفیت استنباط فقہی کو علم اصول ہمارے لیے بیان کرتا ہے۔ علم اصول ہمارے لیے کیفیت استنباط فقہی صحیح کو بیان کرتا ہے۔ کہاں سے استنباط کرنا ہے؟ من المصادر الفقہیہ، مصادر فقہیہ میں سے۔ یعنی علم اصول صحیح کیفیت بیان کرتا ہے ہمارے لیے، کس کے لیے؟ استنباط حکم شرعی کے لیے صحیح کیفیت بیان کرتا ہے۔ وَمِنْ هُنَا كَانَ علم الاصول بمنزلۃ علم المنطق، اور اب یہاں سے ہماری بات سمجھ میں آئی، یا ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، یا درک کر سکتے ہیں کہ علم اصول بمنزلہ علم منطق ہے۔ کیوں؟ جیسے کہ آپ نے اصول میں بھی پڑھا کہ علم اصول کیا ہے؟ منطق الفقہ ہے، اور اس کی توجیہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کیونکہ علم منطق خطا فی الفکر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام کہیں بھی فکر ہو، کسی بارے میں فکر ہو، کسی سلسلے میں فکر ہو، تو وہ خطا فی الفکر سے محفوظ رکھے گا، اور علم اصول مجتہد کو اجتہاد میں خطا سے محفوظ رکھے گا۔ لہذا علم منطق عام ہوا اور علم اصول خاص ہو گیا، لیکن دونوں خطا سے محفوظ رکھتے ہیں، ایک خطا فی الفکر سے بشکل عام، اور دوسرا خطا فی الاجتہاد یا فی الاستنباط سے محفوظ رکھتا ہے۔ نکتفی بہذا المقدار، باقی غداً سے جی انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔